أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ ہم 22ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے کا آغاز سورہ احزاب سے ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کوئی بھی امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا اور نیک اعمال کرے گا، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا اور اس کے لیے پاک رزق تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو اس بات کی بھی تلقین کی کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو نرم آواز سے بات نہ کریں، تاکہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ ان کی آوازوں کو سن کر امید نہ رکھیں اور معروف طریقے سے بات کریں۔ یہ بظاہر تو خطاب امہات المؤمنین سے ہے، لیکن یہ پیغام پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے ہے کہ وہ غیر محرم سے نرم آواز سے بات نہ کریں، باریک آواز سے بات نہ کریں، بلکہ معروف طریقے سے بات کریں۔ آواز میں نرمی اور لچک نہ ہو، یعنی جس کے دل میں بیماری ہے، غلط ارادہ رکھنے کی نیت ہے، کہیں وہ کوئی امید نہ لگا بیٹھے، دل میں طمع نہ رکھ بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو اس بات کی بھی تلقین کی کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور جاہلیت کی بے پردگی اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کریں اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور ان کو پاک صاف کر دیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ گھروں سے نکلیں تو وہ جلباب کو اوڑھا کریں۔ جلباب سے مراد ایک ایسا لباس ہے جس نے عورت کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ڈھانپا ہو اور صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہو، اور اس لباس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی ان کو تنگ نہ کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے مسئلے کو بھی واضح کیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کریں اور صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کریں۔ اللہ اور اس کے فرشتے مومنین پہ رحمت بھیجتے ہیں تاکہ اہل ایمان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں درد دینے والا عذاب ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حوالے سے بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنمیوں کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس موقع پر جہنمی یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہوتا، اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی بات کو مانا، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پہ لعنت برسا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کہی ہوئی بات سے موسیٰ علیہ السلام کی برات ظاہر کر دی اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہر ممکن دفاع کریں۔ اس صورت میں سچی بات کہنے کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں کہ اگر بات سیدھی کی جائے تو معاملات سمجھ جاتے ہیں اور اللہ حق کو شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے آسمان و زمین میں موجود سب کچھ ہے، اور آخرت بھی اسی کی حمد و تعریف ہے۔ آخرت میں بھی اسی کی حمد و تعریف ہے اور وہ باخبر حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا اور اس کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ رحمت کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آسمان سے بارش بھی اترتی ہے، آسمان سے خیر بھی اترتی ہے، آسمان سے رحمتیں بھی اترتی ہیں، آسمان سے فرشتے بھی اترتے ہیں جو انسانوں کے لیے رزق لے کر کے آتے ہیں، جو کسی کی جان نکالنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور پھر آسمانوں پہ انسانوں کی روحیں بھی چڑھتی ہیں، انسان کے اعمال نامے بھی چڑھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر فرما دیا اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو تابع فرما دیا تھا اور مہینے کا سفر وہ چند پہروں میں کر لیتے تھے۔ جنات کو ان کے حکامات کے تابع کر دیا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سبا کی بستی کا ذکر کیا ہے کہ یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے مقام رہائش میں نشانی تھی کہ ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ یہ پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے منہ موڑا، اعراض برتا، بات نہیں مانی، روگردانی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ایک سخت امڑتا ہوا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کو بد مزہ پھل، جھاڑیوں اور کچھ بیری والے باغوں میں بدل دیا۔ ہم نے ان کو یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا اور ہم صرف ناشکروں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں زمین اور آسمان بنانے والے اللہ کے لیے ہیں۔ اس نے فرشتوں میں سے بھی رسول پیغمبر چنے ہیں۔ بعض فرشتے 2 پروں والے، بعض 3 اور بعض 4 پروں والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی خلقت میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو ان کے غلط اعمال بھی اچھے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں کہ آپ ان اعمال پہ حسرت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جتنی عورتیں حاملہ ہیں اور جتنی بچوں کو جنتی ہیں اور جو کوئی بھی بوڑھا ہوتا ہے اور جس کی عمر کم ہوتی ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہدایت کے راستے پہ ہو وہ گمراہ انسانوں کے برابر نہیں ہوتا۔
سورہ فاتر کے بعد سورہ یاسین ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کے لیے برابر ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈراتے ہیں جو قرآن مجید کی پیروی کرتا اور اللہ کے ڈر اور تقوی کو اختیار کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 پیغمبروں کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر سے ان کی مدد کی۔ ان پیغمبروں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جس پر بستی والوں نے کہا کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور معاذ اللہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بستی والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بستی کے ایک کنارے سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ بھی طلب نہیں کر رہے اور وہ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ ہم 23ویں پارے میں دیکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔